کہتے ہیں مولا آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے پلٹ کے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں, تم تو میری فوج کے علمدار ہو, تم تو میری فوج کے علمدار ہو. بس یہ سننا تھا. عباس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں, میں جس کا علمدار ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی صدایں بلند کر رہے ہیں. جناب سکینہ آئی اور آنے کے بعد چچا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈال, چچا پیاس مارے ڈالتی. عزادارو بس کل کا دن بچا گیا. قسم خدا کی ایسے روئیے جیسے جوان مر گیا, گریا کر دیجیے. آج شہزادے عباس کا ماتم کرنا ام البنین کے لال کا. یہ وہ ماں ہے جو 4 بار خبریں بناتی تھی اور مرنے کے بعد مٹا دیتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی میں ان کے لیے نہیں روں گی, میں تو اس کو روں گی جس کا دل ہونے والا ہے. میں تو حسین کے اوپر آنسو بہاؤں گی. عزادارو جناب سکینہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں چچا پیاس مارے ڈالتی ہے, پانی کا انتظام کر دیجیے, اپنے بابا سے مجھے اجازت دلا دیجیے. جناب سکینہ آئی اور آنے کے بعد کہا بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے پلٹ کے کہا عباس تم سکینہ کو لے آئے, جاؤ اور جانے کے بعد علم لے کر آؤ. اب جو علم آیا سکینہ سے کہا کہ تم مشق لے کر آؤ. جناب سکینہ مشق لے کر آئی. عزادارو مشق سکینہ کو علم سے باندھ دیا اور اس کے بعد پھریرے کو نیچے کیا جس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. اسے حسین نے کاٹ دیا. میرے آقا حسین نے اسے کاٹ دیا اور اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس جناب زینب بے چین ہو گئی, بھیا یہ کیا ہوا, بس تھوڑی دیر میں اطلاع آئے گی کہ میرا فوج کا علمدار مارا گیا. ہاں دادارو امام حسین نے عباس کو اجازت دے دی. عباس گئے اور جانے کے بعد جنگ کی. عزادارو سنیے قسم خدا کی, جس وقت شیر فرات کے کنارے پہنچا ہے اور ادھر ادھر دیکھا کم سے کم 10,000 فوجیں فرات کے پہرے پہ لگی ہوئی تھی. سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئی. ایک مرتبہ علی کے بیٹے نے آواز دیا آؤ کہاں ہو, اپنے بلوں سے نکلو. اے پسرے ساتھ بھیج تیری فوج کے علمدار کہاں ہیں. ان کو بھیجتا کیوں نہیں, کہاں ہیں تیری فوج کے سردار, باہر نکلے. آہستہ آہستہ علی کا لال آگے بڑھتا چلا گیا اور جیسے فرات کے کنارے پہنچا پانی کے اندر چھوٹی سکینہ نظر آئی. دور سے پانی بھرا, دور سے, تاکہ پانی ہاتھ سے ٹچ نہ ہو جائے. بڑا پیارا شعر یاد آ گیا. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی. عباس اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتے. احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. آہستہ سے پانی بھرا. یہ شیر پانی لے کے چلا. بس ادھر سے پسرے سعد نے کہا اسے دھوکے سے مارو. ایک ظالم نے دھوکے سے ایسا حملہ کیا میرے آقا عباس کا دانا بازو خطا ہو گیا. اور جیسے ہی علم کو جھٹکا لگا ایک مرتبہ سکینہ نے پلٹ کے کہا اے بچوں دعا کرو میرے چچا کی خیر, میرے چچا کی خیر ہو. عزادارو بس دانے ہاتھ میں امام جناب عباس نے علم لے لیا. مشق سکینہ کو وہ لے کے آگے بڑھتے چلے جا رہے دانتوں سے دبائے ہوئے. کچھ دیر کے بعد دوسرا حملہ ہوا, دانا بازو بھی قطع ہو گیا. پر جناب عباس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے علم ٹھنڈا ہوا. سکینہ نے دیکھا کہ علم گر گیا. حسین کی چیخ نکل گئی ہائے میرا عباس, ہائے میرا عباس. یہ کہنے کے بعد حسین کھڑے ہو گئے بڑی بے چینی میں. اس طرح کے عالم میں کھڑے ہو گئے. عزادارو اب عباس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پانی آگے تک پہنچا دیں. اتنے میں گئے اور ملا کا تیر چلا مشق سکینہ پہ ٹکا. پانی بہ گیا. پر جیسے ہی مشق سکینہ پہ تیر لگا پانی بہا. شیر نے اپنا رخ موڑ دیا. شیر نے اپنا رخ موڑ دیا. کچھ دیر کے بعد اب دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہے. کچھ دیر کے بعد جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا. آنکھ میں تیر لگا. عزادارو جب آپ سڑک پہ چلتے ہیں, جب آپ جا رہے ہوں اور اچانک آپ کی آنکھ میں کوئی تنکا گر جائے, بے ساختہ آپ کا ہاتھ آنکھ پہ جائے گا, پلک ٹوٹ جائے,
آپ کا ہاتھ فوراً چے جائے کہ تیر آنکھ میں جائے. اب عباس کیا کرے؟ میں اس سے زیادہ سخت مسائل نہیں پڑھ سکتا. اب یہ شیر آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ بس ایک مرتبہ گردن کو آہستہ سے نیچے کیا. نیچے کرنے کے بعد دونوں زانوؤں کے بیچ میں تیر کو پھنسایا اور جیسے ہی چاہتے تھے کھینچے اتنا ہی اوپر سے گرز پڑا. میرا آقا پشت برس پہ ڈگمگا کے زمین پہ تشریف لے آیا. آواز دی آقا سلام آخر. قسم خدا کی قیامت ہو گئی. قیامت ہو گئی. جیسے حسین کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائی ایک مرتبہ پلٹ کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. زینب کو پتا چلا. عباس پوچھتے گھوڑے سے گر گئے ہیں. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا عباس جو راتوں کو جاگا کرتے تھے اب وہ سویا کریں گے اور جو سوتے تھے اب وہ جاگیں گے. آواز دی علی بناؤ. بڑی تیزی سے چلے گئے. بیٹے کے ساتھ جوان بھائی کے جنازے کے قریب پہنچے. کیا دیکھا؟ علی کا لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بس سرانے بیٹھے سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھ لیا. اور امام حسین نے جیسے ہی سر اٹھا کے زانو پہ رکھا فوراً پلٹ کے کہا آقا آپ کیوں آگے؟ آپ نے کیوں زحمت کی؟ بس یہ سننا تھا. حسین نے پلٹ کے کہا بھیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. عباس مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں آ گیا. بس یہ سننا تھا. جناب عباس نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی ہوئی تھی. میں مجلس تمام کر رہا ہوں. میں مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں. اب اس سے زیادہ سخت مسائل میرے پاس نہیں ہیں. کچھ دیر کے بعد امام حسین نے عباس سے پلٹ کے کہا بھیا کوئی عباس کوئی وصیت کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہاں آقا ایک خواہش ہے. ایک خواہش ہے. کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی. میں نے آپ کی زیارت کی تھی. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں. کہا کہ زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ ایک آنکھ میں تھی ایک میں خون بھرا ہے. میری آنکھ صاف کر دیجیے. بس ادھر آنکھ صاف کر رہے تھے کہ جناب عباس سے امام حسین نے پلٹ کے کہا زیارت کر لی؟ کہاں کر لی؟ کہا بھیا میری بھی ایک خواہش ہے. کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا تم نے اب زندگی بھر مجھے آقا کہا. ارے مجھے کبھی بھائی نہیں کہہ کے پکارا. ایک مرتبہ بھیا کہہ دو. بس یہ سننا تھا. ام البنین کے لال نے پلٹ کے کہا اے بھیا اے بھیا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. سکینہ انتظار کر رہی ہے. بس آدھا منٹ مجلس ختم ہو گئی. 30 سیکنڈ مجلس میں نے تمام کر دی. جناب عباس سے جسم سے روح پرواز کر گئی. امام حسین نے علی اکبر سے پلٹ کے کہا اے بیٹا جلدی علم اٹھاؤ. بیویاں انتظار کر رہی ہوں گی. علم لے کے چلو. اور جیسے علی اکبر علم لے کے چلے ادھر سے سکینہ چلائی بچوں آ جاؤ میرا چچا آ گیا. آ جاؤ پانی لے کے میرا چچا آ گیا. سکینہ نے کیا دیکھا؟ چچا تو نہ تھا. بھیا کے ہاتھ میں علم تھا. فوراً پلٹ کے کہا اے بھیا میرا چچا کیا ہوا؟ کا بازو کٹا کے قرآن کے کنارے سو گیا. سکینہ کی چیخ نکل گئی. مجھے یقین ہو گیا میری بالیاں چھنیں گی. سکینہ زینب چلائی عباس میری چادر چھنے گی.